سوال یہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی بات جو ہے یہ حدیث سے ہے یا قرآن سے ہے؟ حدیث قدسی اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل ہوٹلوں میں آفس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے؟ نہیں، کوئی منع نہیں ہے میرے بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے؟ بالکل منع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حضرت علی نے کیا جب انہیں پتہ لگا، حضرت عمر نے کیا کہ وہ تو سنتوں کو ادا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اونچی کوئی جگہ ایسی ہے، وہاں تو پتھریلا علاقہ تھا اور آپ کو بیٹھ کے چھینٹیں آنے کا خطرہ ہے، اصل تو چھینٹوں سے بچنا ہے۔ آج جو یورینل بنے ہوئے ہیں ماڈرن، ان میں تو بہت آسانی ہے کہ آپ کے کپڑے بچے رہے۔ آپ یا تو کسی گلاس میں یا کپ میں پانی لے کے استنجا بھی کر سکتے ہو۔ آج کل ڈسپوزیبل گلاس ہے، کپ ہے پلاسٹک کے۔ ٹیشو پیپر رکھو جیب میں، آپ ٹیشو سے سکھا لو پیشاب، گھر آ کے اپنا استنجا کر لو پانی سے۔ ٹیشو جو ہے وہ آج کل مٹی کے ڈیلے کا کام کرتا ہے، آپ کو پیشاب سکھانا مقصد ہے، تو بالکل منائی نہیں ہے۔ جو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے۔ غیر مسلموں کو سلام کرنا کیسا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے غیر مسلموں کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ ان کے سلام کا جواب بالکل انہیں سلام کر بھی سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اصل میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گزر رہے تھے، تو وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، منافق بھی تھے، عبداللہ بن ابی بھی نہیں تھا۔ تو حضور سلام کرتے ہوئے گزرے ہوئے۔ سلام جو ہے ایک سلامتی بھیجنا ہے، بعد میں اگر وہ اللہ کی سلامتی واقعی ان پہ ہو جائے اور وہ ہدایت کا فیصلہ کر لے ان کے لیے، تو آپ کو تو اجر مل گیا آپ کی دعا کا، آپ نے تو انہیں دعا دی تھی۔ اور اگر ان کی قسمت میں نہیں ہے تو آپ نے کوشش کی، دعا قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ ہے۔ اسی طرح آپ سلام کا جواب بھی دے سکتے ہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا صرف وعلیکم کہہ دیا کرو، یہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ یہود جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں ٹائم یا بے عزتی کا معاملہ کرنے کے لیے معاذ اللہ السلام علیکم کہتے تھے کہ تمہاری موت آئے معاذ اللہ۔ تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات کہی تھی، جب ایک بار تو حضرت عائشہ بکھر گئی تھی اور کہنے لگی تمہیں موت آئے، جب حضور نے کہا کہ تو اپنی زبان کیوں گندی کرتی ہے عائشہ نے کہنے سے، وہاں یہ بات فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی ایسا موقع ہو تو وعلیکم کہہ دیا کرو۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینے کی کوشش کرتے تھے یا بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو عام سے ہندو ہیں اور آپ کو السلام علیکم کرتے ہیں یا مطلب آپ کو سلام کرتے ہیں، تو آپ بالکل انہیں جواب دے سکتے ہو وعلیکم السلام، آپ بھی ان پہ سلامتی بھیجو، اور اللہ نے قبول کر لیا آپ کی سلامتی تو انہیں ہدایت کا فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، کسی خواب کے ذریعے، کسی اور چوکانے کے ذریعے ان تک انشاءاللہ ہدایت پہنچے۔ بچہ اگر مردہ پیدا ہو تو کیا اس کی جنازے کی نماز ہوگی؟ بالکل ہوگی بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے بچہ اگر مردہ پیدا ہو تو اس کے جنازے کی نماز ہوگی؟ یہ ہمارے علاقے میں منع کرتے ہیں لوگ، لیکن آپ ایک حدیث دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے اس میں روح ڈال دیتا ہے اور اس کی قسمت لکھ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے۔ تو جب اس میں روح آ گئی تو اگر بچہ وہ اندر پیٹ میں مر بھی گیا 4 مہینے کے بعد، بالکل اس کے جنازے کی نماز ہونی چاہیے اور اسے دفن بھی کرنا چاہیے اسی طرح سے جس طرح سے، اور کیونکہ وہ تو زندہ بچہ تھا نا، اگر کسی انفیکشن کی وجہ سے پیٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی یا کسی اور وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، اس کی نکلتے ہوئے 1-2 سانس لینے کے بعد بھی مر گیا یا اندر ہی مر گیا پیٹ میں، ہر حال میں نماز ہوگی جنازے کی، کیونکہ وہ مومن تھا۔ یہ کہتے ہیں اذان ہی نہیں ہوئی نماز کیسے ہوگی؟ یہ بھی لوگوں کی بنائی بات ہے۔ اذان کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان، میرے خیال میں صحیح نسائی کی حدیث پاک ہے، حضور نے اذان دی تھی حضرت حسن کے کان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اقامت کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت ہے نا، صرف اذان دی حضور نے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اذان نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو بالکل جب اس میں روح پڑ گئی تو وہ مومن ہے، اس کی جنازے کی نماز ہوئی۔ ایک سوال ہے، شرمگاہ کا ہاتھ لگ جانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں بالکل حدیث پاک ہے، لیکن اب آپ ایک اندازہ کرو کہ آپ نہاتے ہوئے کس طرح سے آپ نے وضو کر لیا، وضو کی سنت شروع میں وضو کر لینا ہے،
اس کے بعد اگر نہاتے ہوئے آپ کا ہاتھ لگ بھی گیا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو شہوت سے ہاتھ لگاتے ہیں شرمگاہوں میں. اور بہت اصل میں ایسے ایسے حالات آتے ہیں آدمی پہ شیطانیت بھی آتی ہے, تو وضو سے اگر کسی نے شرمگاہ کو ہاتھ لگا دیا, وہ بھی ننگی شرمگاہ کو, تو بالکل وضو ٹوٹ جائے گا. اور کپڑوں میں بھی اگر لگا دیا اس نیت سے, شہوت کی نیت سے, تب بھی ٹوٹ جائے گا. ویسے ہاتھ لگتا رہے چاہے کپڑوں میں چاہے ننگی شرمگاہ کو, کوئی وضو نہیں ٹوٹتا. ویسے صحیح حدیث ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو شہوت سے ہاتھ لگاتے ہیں. جو اعتکاف ہوتا ہے رمضان شریف میں 10 دن کا, یہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتا ہے بندوں کو؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ اعتکاف میں کیا سمجھانا چاہتا ہے. بس یہی کہ 10 دن جو ہے وہ ایک طرف میرے در پہ پڑ جاؤ اور توبہ چلا کرو, جو تمہارے سارے گناہ ہیں پچھلے انہیں یاد کر کر کے اللہ سے توبہ کرو, معافی مانگو. اور دوسری روح یہ ہے کہ تم 10 دن اپنے کاروبار, اپنے بیوی بچے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پڑ گئے مسجد میں, اور سب کچھ اسی طرح چلتا رہا تمہارا دنیا میں. اس کا مطلب تم نہیں چلا رہے تھے, تمہارے بعد بھی میں ہی چلاؤں گا اور اب بھی میں ہی چلا رہا ہوں. ایک یہ بھی اس میں میسج ہے اعتکاف. یونس علیہ السلام کی دعا کو آیت کریمہ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں, ایک یہ بھی بڑا اسے آیت کریمہ کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اصل میں سورہ صافات آپ پڑھیں گے نا, تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی پہ ایک غصہ ظاہر کیا کہ یونس اگر یہ کلمات نہ پڑھتا تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلتا جس دن اور مردے قبروں سے نکلتے ہیں. مطلب اسے قبر بنا دیتے مچھلی کے پیٹ کو یونس علیہ السلام کی. اتنا غصہ تھا, اتنا جلال تھا اللہ کو اپنے اس نبی پہ, لیکن انہوں نے کلمات پڑھے تو اللہ کا کرم ہو گیا. تو اتنے غضب کے بعد, اتنے غصے کے بعد اکرام ہو جانا, کرم ہو جانا, اس لیے لوگوں نے اس کا نام کریم رکھ دیا, آیت کریمہ. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا, بلکہ لوگوں نے اپنا اسے آیت کریمہ کہنا شروع کر دیا. اس میں اللہ کا کرم ہوا ایک نبی پہ. اور بہت واقعی بڑی جامع دعا ہے, اور آپ یقین کریں, میں تو اسے کرین کہتا ہوں, مصیبتوں سے نکالنے کی. حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر یونس علیہ السلام کی دعا کا حوالہ دے کے اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ رد نہیں کرتا. تو ضرور پڑھا کریں, اپنی معمول میں باندھ لیں, انشاءاللہ مصیبتیں کم ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں. اگر ہم کسی کی برائی دیکھ لیں اور اس کا خیال ہمارے دل میں آ گیا, تو کیا اسے روکنا تقویٰ ہے یا پھر اس کو ظاہر کرنا گناہ ہے؟ دوبارہ سمجھاؤ, میں ہی سمجھ نہیں آیا. تو کسی کی برائی ہم نے دیکھ لی اور وہ ہماری نوٹس میں آ گئی, اب ہم خاموش رہے, اس کو دبا کے رکھا اپنے اندر, تو کیا یہ تقویٰ ہے؟ اور اگر ہم نے اس کو ظاہر کر دیا تو کیا یہ گناہ ہے؟ کس پہ ظاہر کر دیا؟ مطلب لوگوں کے بیچ میں. نہیں, لوگوں کے عیب چھپانے کا معاملہ ہے. تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ اسے چھپا دیں اور اسے آپ سمجھانے کی کوشش کرو, تبلیغ کی کوشش کرو. نہیں مانتا, اللہ دیکھے گا اس کا معاملہ. کیونکہ اصل میں آپ اگر لوگوں کے عیب ڈھکو گے تو اللہ آپ کے عیب ڈھک دے گا. یہ بھی گارنٹی, آپ کے سب میں عیب ہوتے ہیں, کسی میں کم کسی میں زیادہ, تو آپ کو ڈھکنے چاہیے ہیں. تو دل میں خیال تو آ سکتا ہے نا. ہاں, اس میں کوئی خیال پہ کوئی پکڑ نہیں نا. اصل میں وسوسوں پہ اس امت کو کوئی پکڑ نہیں ہے. اگر آپ اس وسوسے پہ عمل کرو گے تب آپ کی پکڑ ہے. اس امت کے وسوسوں پہ پکڑ نہیں ہے, بلکہ وسوسوں پہ عمل کرنے پہ پکڑ ہے. اگر آپ نکل گیا, وسوسہ آیا, خیال آیا, آپ نے عمل نہیں کیا, بس ٹھیک ہے, بڑھیا. پریشانی دور کرنے کے لیے کون کون سے دعائیں پڑھنی چاہیے؟ یہی تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بہت جامع دعا ہے, اس کی تسبیح آپ مان لو. ایک اور دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, قرآن کی آیت ہے, بڑی زبردست دعا ہے. آپ پریشانیوں میں اس دعا کا ورد کرو, دیکھو آپ کو اللہ کیا ملتا ہے, کیا کیا چیزیں دیتا ہے. ایک یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث, یہ آپ 3 چیزیں زندگی میں باندھ لو, آپ یقین کرو پریشانی آئے گی. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ایک یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث, اور ایک حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھ لو, اس طرح بھی کافی ہے. یہ کتنی بار پڑھنی ہے آپ کی اپنی, کیونکہ یہ تو نفلی عبادت ہے. 7 بار, 21 بار, 100 بار, 1000 بار, جتنا آپ کا ٹائم کی کوئی قید نہیں. نہیں, کسی وقت وہ تو اللہ کا ذکر ہے نا,
وہ ایک آیت ہے قرآن میں سورہ بقرہ کی 152 نمبر آیت، یذکرونی اذکرکم واذکرونی لا یذکرون، جس طرح سے ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، سورہ بقرہ میں ہے 152 نمبر آیت۔ تو آپ اللہ کو یاد تو کرو، اور اللہ ایک بار رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ میرا ذکر محفلوں میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر ان سے بہتر محفلوں میں کرتا ہوں۔ تو آپ اسے یاد تو کر کے دیکھو، جتنا آپ یاد کرو گے اتنا وہ آپ کو یاد کرے گا۔ اچھا ہمارا یاد کرنا تو ہماری ضرورتوں کے حساب سے ہے، اس کا یاد کرنا بڑی بات ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اب آپ دیکھو نا، کوئی بڑا آدمی آپ کو یاد کرے، آپ مان لو آپ کسی سے کہتے پھر میں مودی کو جانتا ہوں، یہ تو کوئی خاص بات نہیں، ساری دنیا جانے اسے، وہ کسی سے کہے کہ میں اسے جانتا ہوں، یہ ہے۔ اب آپ سارے جہان میں کہتے پھرو کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ساری دنیا کہتی پھر رہی، رسول اللہ آخرت میں کہتے اللہ سے کہ اللہ یہ میرا امتی ہے، اصل تو یہ ہے بڑی بات۔ اچھا جی، یہ شاید کسی آیت کا مفہوم ہے کہ کسی کو اس کے گھر سے نہ نکالنا۔ اب مکان کے مالک کو تو کوئی نکالتا ہے، نکالنے تو لوگ وہ کرایہ دار کو۔ اب اگر ہم کوئی ایسی جگہ خرید رہے ہیں جہاں آلریڈی کئی کرایہ دار موجود ہیں تو وہ ہمیں خالی کرا کے دے گا، اس کے خالی ہونے کی وجہ بنے ہم، تو مطلب کیا وضاحت ہے اس کی؟ ان کا سوال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وہ جو آیت قرآن کی ہے وہ مکے والوں کے لیے، جو مکے کے مومن تھے نا، معصوم، انہیں گھروں سے نکالا تھا انہوں نے، مکے کے مشرکین نے، تب اللہ نے کہا تھا کہ تم نے انہیں گھروں سے نکالا، پھر انہیں بدلہ لینے کی اجازت بھی دی بعد میں مکی زندگی میں، انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا تھا، اب تمہارے ہاتھ کھلے ہیں، وہاں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ آپ کا جو سوال ہے اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہو، مالک نے انہیں کرائے پہ دیا، کس کمٹمنٹ کے ساتھ دیا وہ دیکھے گا۔ آپ نے مالک سے مکان خریدا اور خالی مکان خریدا آپ نے اس شرط کے ساتھ کہ میں خالی لوں گا، وہ کیا کر رہا؟ آپ کسی دوسرے کے جواب دہ نہیں ہو، آپ کسی دوسرے کے ذمہ دار نہیں ہو، انڈیویجولی کھڑے ہونا سب نے الگ الگ، آپ نے الگ کھڑے ہونا اللہ کے آگے، اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو کے مکان خریدو، لیکن خالی کی ذمہ داری کرانی ہے اس کی ہے، آپ کوئی وجہ نہیں۔ کیا سالگرہ منا سکتے ہیں؟ کیا کیا فضول خرچی ہے؟ دو سوال ہیں۔ سالگرہ منا سکتے ہیں؟ کیا یہ فضول خرچی ہے؟ بھائی بالکل منا سکتے ہیں، کوئی منائی نہیں ہے، بس اس میں بہت زیادہ ہنگامے، بہت زیادہ روشنی، بہت زیادہ جو لوگ ڈیک وغیرہ بجا کے، اس میں یہ فضول خرچی ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو بلانا، غریب لوگوں کو کھانا کھلانا، ہلکا پھلکا کیک کاٹ کے اپنے بچوں کا سیلیبریشن کرنا، کوئی حرج نہیں، کہیں اسلام نہیں آتا ان چیزوں میں۔ اصل میں اس میں دین نہیں ہے، یہ تو روایتیں ہیں۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، اگر آپ کے بچے ان بچوں کے ساتھ برتھ ڈے مناتے ہیں اور اس کی برتھ ڈے آئی تو آپ نے خالی گزروا دی اپنے بچے کی برتھ ڈے دین کے نام پہ، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تو معصوم دلوں کو رکھنے کی بات کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کیک، اس کے 10-12 بچے بلا کے آپ نے کٹوا دیا اور غبارے پھڑوا دیے، تالیاں بجوا دی، ہیپی برتھ ڈے کہلوا دیا، بچے کا آپ کا کتنا بڑا دل ہو گیا۔ کل کو جب آپ اس سے کہو گے بیٹے نماز پڑھو، فوراً تیار ہو جائے، ورنہ اگلی دن یہ جواب دے گا آپ نے برتھ ڈے نہیں منوائی، میں بھی نہیں پڑھتا۔ کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے کے بلا سکتی ہے؟ ہاں کوئی منائی نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کیا شوہر کا نام لے کے بیوی بلا سکتی ہے؟ کوئی منائی نہیں بالکل اسلام میں اس طرح کی۔ شوہر بیوی کا نام لے کے بلا سکتا ہے اور بیوی شوہر کا نام لے کے بلا سکتی ہے، بس احترام ہونا چاہیے۔ آج کل تو یہ ہے نا کہ شوہر تو گالی سے بات کریں گے یا تو طلاق سے بلائیں گے، اور بیوی جو ہے جی مننے کے ابا، جی منی کے۔ احترام بہت ضروری ہے، آپ جناب سے بات ہونی چاہیے دونوں میاں بیوی میں، اور نام لینے سے بیویوں کو ویسے میرے حساب سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم جس زمانے میں جی رہے تھے وہاں تو نام نہیں لیا جاتا تھا، اجی یا مطلب کچھ بھی نام ان کا رکھا جاتا، نام نہیں لیا جاتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا میری بیوی نے آج تک میرا نام لیا ہوگا، 34 سال ہو گئے۔ تو کیونکہ قوام کہا قرآن نے، ایک رتبہ تو زیادہ دیا نا، اور عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے، حاکم بھی ہوتا ہے مرد جو ہے، تھوڑا رتبہ زیادہ ہے عورت سے، تو عورت کو میرے نزدیک احترام کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں پیچھے کی طرف دیکھیں، اپنے ماں باپ کی طرف، اپنے دادا دادی کی طرف، کہ ان کا کیا رویہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ رویہ اختیار کرے۔ لیکن اگر ان کا رویہ عورتوں کے ساتھ سخت تھا، مان لو دادا کا سخت تھا رویہ دادی کے ساتھ،
तो वो शौहरों को बदल देना चाहिए। मर्दों को अपनी औरतों के साथ बहुत एहतराम और बहुत अदब से पेश आना चाहिए। यहाँ मैं इसलिए वजाहत कर दूँ इस बात की कि ये सोचना चाहिए कि हमें हराम से बचाती हैं। अगर हमारी बीवी ना हो और ये हमारे लिए हलाल ना हो, कहाँ का मुँह मारते फिरें, तो ये हमें हराम से बचाने वाली है। इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए अंदर से, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जो बंदों का एहसान नहीं मानता वो अल्लाह का भी एहसान नहीं मानता। तो अपनी बीवियों की ज़्यादा मोहब्बत इसीलिए किया करो कि हमें हलाल से बचाने वाली है, हमें बच्चे देने वाली है, हमारा घर बसाने वाली है, हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी करती है, हमारे रिश्तेदारों का देखभाल करती है। आपको बहुत मोहब्बत आएगी अपनी बीवी की इस उम्र में भी। और अगर बीवी उम्र में बड़ी हो तो तब भी ख़व्वाम तो आप ही हो ना। अर्रिजालु क़व्वामीन अन्निसा, कुरान की आयत है कि जो मर्द हैं वो क़व्वाम हैं औरतों पे। तो रुतबा अल्लाह ने आप ही का ज़्यादा रखा। एक सवाल यह है, क्या शादियों में गाना बजाना ठीक है? हाँ, कोई हरज नहीं, धप बजा लें, ढोलक बजा लें, मतलब ये जो उल्टे सीधे वल्गर गाने हैं इनसे बचना चाहिए। देखो हराम जो चीज़ें हैं ना वो औरत मर्द का खुलत मुलत है। तमाम मजमा इकट्ठा है और औरतें डांस कर रही हैं, ये तमाम औरतों को मजमा इकट्ठा है, लड़के डांस कर रहे हैं, ये हराम है, जैसे डीजे बजवाते हैं आज के टाइम। हराम। क्योंकि बात यह है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत आयशा से कहा कि कहीं बारात जा रही थी, कहीं फंक्शन था, कि आयशा तूने वहाँ गाने वाली नहीं भेजी। अधूरा होता था वो मुआशरा बिना गाने वाली हो गया। मगर वो औरतें औरतों में गाती थी, मर्द मर्द में। वो जो औरत मर्द का खुलत मुलत है वो हराम है। क्या वीडियो बनाना या फोटोग्राफी शादी ब्याह में हराम है? इसमें भी वही बात है, वैसे वीडियो बनाना कोई हराम नहीं है, मगर जो चीज़ें हराम है उनकी वीडियो बनाना हराम है। क्योंकि औरत मर्द का खुलत मुलत, उसकी वीडियो आप बना रहे हो हराम बिल्कुल। ऐसे फोटोग्राफी भी उनकी वैसे आप बना रहे हो जाए, कोई हराम नहीं है बिल्कुल। जैसे यहाँ की बना रहे हैं आप, वो आपका एक फंक्शन है याददाश्त के लिए, मर्द मर्दों में बना रहे हैं, औरतें औरतों में, बाद में मर्द मर्दों में देख रहे हैं, औरतें औरतों में देख रहे हैं, कोई हरज नहीं है। मगर ऐसा होता नहीं, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, तो इसलिए बचना ही चाहिए। होना ये चाहिए कि मियाँ बीवी 10-20 फोटो अपने खींचें या किसी महरम से खिंचवाएं और उसे एल्बम में लगा लें अपनी याददाश्त के लिए। इनसे बचें खुराफात से, ये गुनाह है इस तरह से। एक आपने जुमे की नमाज का तरीका बताया तो वो बता दीजिए दोबारा। मुझे फंसवाओगे, मुझे लगता है। वीडियो नहीं नहीं, कोई हरज नहीं है, वीडियो में कोई डरता थोड़ी नहीं इस बात से। ये तो जो बुखारी और मुस्लिम का तरीका है वो बताता हूँ, मेरा अपना तरीका थोड़ी है। जुमे की नमाज का तरीका ये है कि जब आप मस्जिद में पहुँचे, जो सुन्नत तरीका है वो बता रहा हूँ। वैसे तो नफिल आप चाहे जुमे का दिन है, आपकी इबादत का दिन है, चाहे 200 नफिल पढ़े 200 करके आप, लेकिन जो हुक्म है वो एक तो तहयतुल मस्जिद का हुक्म है, 2 नफिल पढ़ने। यहाँ तक हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के बीच में एक सहाबी जब एंटर हुए मस्जिद में तो उनसे पूछा खुतबा रोक के कि तहयतुल मस्जिद पढ़ लिया तुमने? कि नहीं, कि पढ़ो, खुतबे के बीच में भी। तो 2 नफिल तो वो, और उसके बाद खुतबा, उसके बाद फ़र्ज नमाज, उसके बाद 2-2 करके 2 सुन्नतें और पढ़ते थे हुजूर। अगर टाइम कम हो तो 2 मस्जिद में, 2 घर पे, नहीं तो 4 की 4, 2-2 करके मस्जिद। ये जुमे की टोटल नमाज थी। सुन्नतों की नियत किस तरह मानते हैं? है? 2 सुन्नत पढ़ते हैं। हाँ, 2 सुन्नत, जैसे आप जोहर के बाद की 2 सुन्नतें पढ़ते हो, मगरिब के बाद की 2 सुन्नत है, वही नियत बांधनी। 2 जुमे की 2 सुन्नत है। नियत तो इरादे का नाम है, कोई जबान से कहना जरूरी नहीं होता, नियत इरादे का नाम है। बस जी इंशाल्लाह आज के लिए तो काफ़ी है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह देखेंगे, 8:15 ही टाइम रहेगा अगले हफ्ते की नमाज। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।